منگا رب کولوں میں کملی والے میرے نے ہور کی منگا رب کولوں میں کملی والے میرے نے اور کی منگا رب کولوں میں کملی والے میرے نے عزتاں ملیاں تائیوں مینوں شانہ والے میرے نے عزتاں ملیاں تائیوں مینوں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مرد خواتین حضرات کو محفل نور مصطفیٰ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں آپ کو محفل نور مصطفیٰ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ یہ محفل ہر اتوار کو منعقد ہوتی ہے خانقاہ سلطان العاشقین میں۔ اس کی صدارت ہمارے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مرضی اللہ الاقدس خود کرتے ہیں۔ تو محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد یوسف سروری قادری کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ یوسف صاحب۔ ناظرین، آپ کے گوشت گزاری ایک علامہ اقبال کا شعر کروں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے اجازی، اس فقر سے بندے میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی۔ اب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے اجازی، یعنی اگر تمہارے میں ہمت ہے تو وہ فقر ڈھونڈو جو فقر تمہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، کیونکہ فقر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی کہ وہ فقر ڈھونڈ جسے اختیار کرنے سے تمہارے اندر اللہ کی ذات جلوہ گر ہو، جو فقر تمہیں اللہ پاک تک پہنچائے۔ شعر کو تشریح چھوٹی کی جائے تو شعر میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ فقر ڈھونڈا جاتا ہے اور دوسرا فقر اللہ پاک کی ذات ہے، فقر عین ذات پاک ہے۔ ناظرین، فقر کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد رمضان بہت صاحب آ کے نعت کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ فقر پہ بات کرنے سے پہلے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کا نذرانہ پیش ہو۔ شکریہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے میرے نے، کملی والے میرے نے، کملی والے میرے نے، کملی والے میرے نے، سونا ڈبیاں تار دائے
میرا تے کچھ بھی نہیں، سب کچھ سرکار دائے، میرا تے کچھ بھی نہیں، سب کچھ سرکار دائے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، عزتاں ملیاں تائیوں مینوں، شانہ والے میرے نے، عزتاں ملیاں تائیوں مینوں، شانہ والے میرے نے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، رب دی رحمت جھولی پائی، پلہ پھڑ کے سونے دا، رب دی رحمت جھولی پائی، پلہ پھڑ کے سونے دا، سر تے رہندی کرماں دی چھاں، کرماں والے میرے نے، سر تے رہندی کرماں دی چھاں، کرماں والے میرے نے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، قبر دے وچ سرکار دے بارے پوچھیا جد میں عرض کیتی، قبر دے وچ سرکار دے بارے پوچھیا جد میں عرض کیتی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بخشن والے میرے نے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، پنج تن پاک دا پیار جو ملیا، ہو گیا قسمت والا میں، پنج تن پاک دا پیار جو ملیا، ہو گیا قسمت والا میں، صدقے جاواں شکر مناواں، صدقے جاواں شکر مناواں، کربل والے میرے نے، صدقے جاواں شکر مناواں، کربل والے میرے نے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، ہور کی منگا رب کولوں میں، کملی والے میرے نے، رحمت عالم رب نے بنایا، سونے کملی والے نو، رحمت عالم رب نے بنایا، سونے کملی والے نو،
اسے گلدا مان زیانو اسے گلدا مان زیانو رحمتاں والے میرے نے اسے گلدا رحمت عالم رب نے بنایا سونے کملی والے نو اسے گلدا مان زیانو رحمتاں والے میرے نے ہور کی منگا رب کولوں میں کملی والے میرے نے ہور کی منگا رب کولوں میں کملی والے میرے نے. سبحان اللہ. یہ تھے رمضان بہو سربی قادری صاحب. ناظرین فقر کے بارے میں اگر بات کریں تو فقر کے بارے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی. فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. ایک اور جگہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء کرام پہ فضیلت حاصل ہے. ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز پہ فخر فرمایا ہے تو وہ فقر ہے. اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی جائے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز پہ فخر نہیں فرمایا, نہ ہی اپنے نبی ہونے پہ, نہ ہی اللہ کے قریب ہونے پہ, نہ ہی کسی چیز پہ. صرف فخر فرمایا تو فخر پہ فرمایا. تو اگر فقر کے لغوی معنی لیے جائیں تو تنگ دستی اور غربت کے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت پہ فخر فرمایا, یہ تو غلط ہوگا. تو فقر کیا ہے, اس کے کیا معنی ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. حضور سلطان بہو نے عین الفقر میں فرمایا فقر عین ذات پاک ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ فقر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, بلکہ یہ وہ خزانہ ہے جس پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا, اور یہ وہی خزانہ ہے جس پہ عین الفقر میں سلطان بہو نے کھل کے فرما دیا کہ فقر عین ذات پاک ہے, یعنی فقر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ناظرین اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے تک محدود رکھا کہ یہ بھی امانت اپنے امت میں منتقل کر دی؟ اس بات کو جاننے کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فقر منتقل کیسے ہوتا ہے. فقر ایک راز ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو منتقل ہوا, اس طرح پھر منتقل ہوتے ہوتے حضور غوث پاک تک پہنچا, حضور غوث پاک سے منتقل ہوتے ہوتے حضور سلطان بہو تک پہنچا, اور اسی طرح چلتے چلتے آگے سلطان الفقر ششم سلطان محمد اصغر علی تک پہنچا, اور پھر ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن تک پہنچا. اگر ناظرین یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں فقر کی مرکز کہاں ہے, تو بلا کسی شک اور شبہ کے فقر کا مرکز ہمارے مرشد پاک کی ذات ہے. فقر کے بارے میں اگر مزید بات کریں تو یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے, اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہ منتقل نہیں ہوتا. اور یہ کن کو منتقل ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فقر ازلی نصیبہ ہے. اس سے کیا مراد؟ حضور سلطان بہو کی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھیں تو حضور سلطان اس جہان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی صفحہ بنا کے اپنے سامنے تمام انسانوں کے ارواح کو پیش کیا اور پوچھا الستو بربکم,
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے دنیا تخلیق کی اور تمام ارواح کو دنیا دکھائی۔ کثیر تعداد میں ارواح دنیا کی طرف چل پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت تخلیق کی۔ پھر جو ارواح رہ گئی تھی ان میں سے کثیر تعداد جنت کی طرف چل پڑی۔ پھر جو رہ گئی اللہ نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ساروں نے کہا ہم اللہ تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فقر ازلی نصیبہ ہے، یعنی فقر ان لوگوں میں آگے چلے گا، چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد رضوان سروری قاضی صاحب کو کہ وہ آئیں کہ اور مقصد حیات پہ ایک مختصر سا بیان آپ کے گوشت گزار کریں۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آقا پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مظلہ الاقدس کے صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اور مرثیہ خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی، میرے تمام حاضرین کرام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تحریک دعوت فقر آپ کو راہ فقر اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے، جو بندے کی اپنے خالق و مال کے حقیقی سے قلبی تعلق جوڑنے کی راہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بے شک ہمارا رب بہترین حکمت والا اور بڑا دنا ہے، اس کی قدرت کے کارخانے میں کوئی شے بے مقصد نہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پھول، پودے، دریا، پہاڑ، گرز کے ہر شے کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی، اور ان تمام اشیاء کو جس کی خاطر پیدا کیا گیا وہ ہے انسان، یعنی میں اور آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا کو انسان کی سہولت اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس خاص ہستی انسان جس کے لیے دنیا کی ہر نعمت پیدا کی اسے بے مقصد نہ بنایا ہوگا۔ یقیناً انسان کے لیے یہ دنیا سجانے اور اس کو اس دنیا میں بھیجنے کے پیچھے کوئی اعلیٰ مقصد کار فرما ہوگا۔ کیا وہ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں، اس کی رونق سے لطف اندوز ہوں، اپنے مقدر کیے ہوئے رزق کو کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں، بچے پیدا کریں، انہیں پالیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تمام اعمال تو حیوان بھی سر انجام دیتے ہیں۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اس سے تو یقیناً بڑھ کر ہوگا۔ قرآن کریم کی سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت تو کائنات کی ہر شخص کر رہی ہے، تو پھر وہ کون سی خاص عبادت ہے جس کے لیے انسان کو خاص طور پر پیدا کیا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں لیعبدون یعنی عبادت کے لیے سے اصل میں مراد لیعرفون یعنی معرفت کے لیے، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معرفت سے مراد اللہ کا انتہائی قرب حاصل کر کے اس کی ذات کی پہچان حاصل کرنا۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی عبادت سے مراد معرفت ہی ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی ہے۔ جو عبادت انسان کو اللہ کے قریب نہ جا کر اس کی پہچان نہیں دلاتی وہ عبادت ہی نہیں۔ صرف عبادت تو اللہ کے فرشتے اور اس کی دیگر تمام مخلوق بھی کر رہی ہے۔ انسان کا رتبہ اور انسان کی خاص عبادت دوسری مخلوق سے تابع بہتر اور افضل ہو سکتی ہے جب یہ عبادت انسان کو اللہ کا قرب اور معرفت عطا کرے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فقط اپنی معرفت اور وصال کے لیے پیدا فرمایا، لہذا انسان پر واجب ہے کہ دونوں جہان میں اس چیز کی طلب کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر فضول کاموں میں ضائع ہو جائے اور مرنے کے بعد اپنی زندگی ضائع کر دینے کی دائمی ندامت اٹھانی پڑے۔ تو آئیے تحریک دعوت فقر میں شامل ہو کر سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مظل اللہ الاقدس کے صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب سے بیعت ہو کر سلطان ذکار ہو اسم اللہ ذات اور مشق مرکمیہ وجودیہ حاصل کرے اور اپنی روح کو بیدار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین یہ تھے محمد رضوان سروی قادری۔ سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا مشروع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، ہے فکر مجھے مشروع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے عطا تجھے فقر کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جان باز یا حیدر قرار۔ ناظرین میں دعوت دوں گا حافظ سلطان ناصر مجید صاحب کو کہ وہ آئیں اور دعائے خیر کروائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ
ہمارے ہادی ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم مجز اللہ الاقدس کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فقر کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تحریک دعوت فقر کو حضور مرشد کریم مجز اللہ الاقدس کے سایہ اور رہنمائی میں مزید ترقیاں اور مزید کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن خواتین و حضرات نے محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس طریقہ سے بھی شرکت کی، جو لوگ پاکستان بھر سے سفر کر کے آئے اور بیرون ممالک سے جن خواتین و حضرات نے آن لائن شرکت کی، یا اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی ظاہری باطنی مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں اور بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو دین حق کی راہ پر مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شرکائے محفل کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے شکوک و شبہات کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ جن خواتین و حضرات نے بیرون ممالک سے حضور سلطان العاشقین مجز اللہ الاقدس کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں اور ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر مضبوط دلیل بنا کر فقر کے مرکز یعنی مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کو جلد از جلد تکمیلی مراحل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کی تعمیر میں جانی، مالی اور بدنی طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما اور غیب سے مدد عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل تمام ظاہری باطنی مشکلات اور رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اسے حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ اس پہ یقین کر لیں، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں بزنس ہے، اور ان کو تو ویکسین پہلے لگی تھی، لیکن ویکسین پہلے لگنے سے کورونا ہو گیا تھا، اور ان سے پوچھیں کہ ایک مہینہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتے تھے ٹھیک ہونے کے بعد، اتنی ویکنیس ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ہمارے سلسلے کی 2 خواتین ہیں، ان کو بھی کورونا ہوا، اور 1.5 ماہ کورونا سے ٹھیک ہونے کے بعد 1.5 ماہ تو وہ ہل نہیں سکی۔ اب ہمارے ایک بہت ہی عزیز ساتھی ہیں بیچ پروڈکشن کے بعد میں ہوا، ان کی والدہ کو کورونا ہوا، ہاسپٹل میں رہے، آکسیجن پہ، گھر میں آکسیجن پہ ہیں، ان سے وہ لیا نہیں جاتا۔ یہ ہے، اس پہ آپ یقین کر لیں، میں خواتین اور مردوں سے اور بچوں اور لڑکوں سے جن کی عمر 19 سال ہے، 19 سال یا اس سے زیادہ ہے، وہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ ہمارا ماحول جو ہے محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے میں نے لگوائی ہے، میں نے 2 ڈوز لگوا لی ہے، میں نے سب سے پہلے لگوائی ہے، اس پہ یقین کریں، اپنی زندگی کے علاوہ ساتھ والی زندگی کی بھی متاثر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری آپ سے خصوصی اپیل ہے کہ ویکسین گورنمنٹ لگا رہی ہے، مفت لگا رہی ہے، تو کسی زمانے میں جو 18 ہزار میں بھی نہیں لگ گئی، مفت لگا رہی ہے تو آپ لگوائیں۔ جو بچے 19 سال سے لوگ اوپر ہیں، 19 سال کے ہیں یا 19 سال سے اوپر ہیں، وہ ضرور لگوائیں۔ مہربانی، شکریہ۔ ہور کی منگا رب کو لو میں کملی والے میرے نے، ہور کی منگا رب کو لو میں کملی والے میرے نے، ہور کی منگا رب کو لو میں
کملی والے میرے نے عزتاں ملیاں تائیوں مینوں شانہ والے میرے نے عزتاں ملیاں تائیوں مینوں شانہ والے میرے نے ہور کی منگا رب کولوں میں کملی والے میرے نے رب دی رحمت جھولی پائی پلہ پھڑ کے سونے دا رب دی رحمت جھولی پائی پلہ پھڑ کے سونے دا سر تے رہندی کرماں دی چھاں کرماں والے میرے نے سر تے رہندی کرماں دی چھاں کرماں والے میرے نے ہور کی منگا رب کولوں میں کملی والے میرے نے قبر دے وچ سرکار دے بارے پوچھیا جد میں عرض کیتی قبر دے وچ سرکار دے بارے پوچھیا جد میں عرض کیتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخشن والے میرے نے ہور کی منگا رب کولوں میں کملی والے میرے